تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہ خوش نصیبی اللہ تحفے میں پیش کر رہا ہے، تمہارے آگے رکھ رہا ہے، جس کی خواہش سیدنا ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کرتے رہے، تمہیں اللہ تحفے میں دے رہا ہے، اور تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو کہ شاید امن ہو جائے، کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی، مذاکرات سے کام چلا لیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے اپنا امر نازل کرنا شروع کر دیا ہے، جو اس کے فیصلے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ یہ جھڑپیں جو ابھی ہو رہی ہیں، اگر یہ ہو سکتا ہے یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے رک جائیں، کچھ عرصے کے لیے رک جائیں، لیکن دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ فیصلہ اب پوری قوم کو کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فقیر جو پچھلے 18 سال سے اذان دے کر اس قوم کو سمجھا رہا تھا کہ بڑی جنگ آنے والی ہے، تیاری کرو، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اب سب پر سکتہ طاری ہے، سب پر خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ اب لوگ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ جنگ تو آ گئی، اب بتائیں ہم کیا تیاری کریں۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں تم نے بہت دیر نہیں کر دی۔ جس نے ابھی تک اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، وہ بس اب اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ جب تک وہ آخری فیصلہ کن بھاری جنگ یا شاید ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے، جتنا وقت تمہارے پاس ہے توبہ استغفار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، ابھی بھی جتنا وقت تمہیں مل رہا ہے تیاری کرو۔ اب اس خرافات میں، اس خرمستی میں، اس غفلت میں، اس نااہلی میں، اس کوتاہی میں نہ بیٹھے رہو کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے، اور یہ پاگل ویسے ہی شور مچاتا رہتا ہے، وار مونگر ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ریڈیکل ہے، ایسے ہی کہتا رہتا ہے جنگ کی تیاریاں کرو۔ اب تم لوگوں نے دیکھ لیا نا، تمہارے شہروں میں بم گر رہے ہیں، تمہارے شہروں میں توپیں لگی ہوئی ہیں جو فائر کر رہی ہیں، لاہور کے بیچ میں اینٹی ایئرکرافٹ گنز فائر ہو رہی ہیں۔ اس جنریشن نے تو یہ جنگ دیکھی نہیں ہے، اس پر جو دہشت طاری ہوگی، استغفر اللہ، اگر غزہ جیسی بمباری اس پر ہونے لگی، یہاں تو نروس بریک ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگ پاگل ہو کے چیختے چلاتے کپڑے پھاڑتے سڑکوں پر نکل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی جنگیں اور تباہی تو دیکھی نہیں ہے، اور نہ ایمان ہے، نہ تربیت ہے، نہ توکل ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے۔ یہ تو ٹک ٹاک جنریشن ہے، ساری زندگی سوائے بس خرمستی کرنے کا اور کچھ کیا نہیں انہوں نے۔ جب سچ مچ کے میزائل اور بم گریں گے تو پھر ان کے نروس، ان کا تو انٹرنیٹ بند ہو جائے تو یہ ماں باپ کو کاٹ کھاتے ہیں، جب دشمن کی جانب سے بمباری شروع ہوگی پھر ان کے نروس بریک ڈاؤن کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے وہ نسل ہی تیار نہیں کی کہ جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، لہٰذا اب اللہ خود تربیت کر رہا ہے اپنے ہاتھ میں معاملات کو لے کر، چونکہ ہمارے حکمرانوں نے تو کیا نہیں، اللہ نے تو اپنا کام کروانا ہے۔ 2 دن پہلے تک پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈرون کیا ہوتا ہے، آج پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ڈرون سے حملے کیسے ہوتے ہیں، ڈرون کس شکل کا ہوتا ہے، دشمن کس طرح کے طیارے استعمال کرتا ہے۔ ایک میدان جنگ کے بارے میں ایک اویئرنیس، ایک آگاہی، ایک بیداری آ گئی پوری قوم کو، اللہ نے 2 دن کے اندر دماغ درست کر دیا۔ یہی کام اللہ کرے گا اس قوم کے ساتھ، کیونکہ جب حکمرانوں نے نہیں کرنا تو اللہ پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نہ اس میں کسی بادشاہ کی پالیسی ہے، نہ حکومت کی پالیسی، نہ کسی سیاسی جماعت کی پالیسی، کچھ نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے براہ راست کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ تم کو زبردستی مار مار کر میدان جنگ میں گھسیڑے گا، زبردستی تمہارے اندر سے شہید لے گا، زبردستی تمہاری تربیت کروائے گا، زبردستی تم کو بموں کی اور گولوں کی اور طیاروں کی گھن گرج سنائے گا، تاکہ تم مضبوط ہونا شروع ہو جاؤ اس فیصلہ کن مارکے کے لیے کہ جو اللہ نے تم سے لینا ہے۔ کیونکہ تم خود نہیں سن رہے تھے، تم نے اس فقیر کی نصیحت بھی نہیں سنی، حکومتوں نے بھی نہیں سنی، نہ انہوں نے کبھی قوم کی تربیت کرنی تھی۔ یہی بات ہم تم کو 18 سال سے بتا رہے تھے، تیاری کرو، دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایک بہت خوفناک جنگ آنے والی ہے، سیدی رسول اللہ نے بشارتیں دی ہیں، یہ ہوگا، یہ آخری زمانے کی بشارتیں، تم مذاق اڑاتے رہے کہ یہ تو ہر وقت غزوہ ہند کی بات کرتا رہتا ہے۔ تو چلو تم نہ مانو غزوہ ہند، دشمن کے طیاروں کی بمباری تو تمہیں اسی زور سے لگے گی، چاہے غزوہ ہند تم مانو یا عام جنگ مانو، بمباری تو تمہارے گھروں پہ ہوگی۔